السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج میرا موضوع ہے پرائم منسٹر کا دورہ سعودی عرب۔ پرائم منسٹر کے دورہ سعودی عرب سے ریلیٹڈ 2-3 اندر کی خبریں ہیں اور جو پاکستان کے فیوچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، عمران خان کی سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، موجودہ حکومت کی مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور پاکستان کے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں معاشی طور پہ خاص کر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو میسج سعودی حکومت کی طرف سے ملا تھا، اس دفعہ انہوں نے کیا اس طرح بیہیو کیا ہے یا نہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑی زبردست انفارمیشن ہے۔ واقفہ نحال اور بڑے ذمہ دار لوگوں نے پاس آن کی ہے اور بتایا ہے۔ ذرائع آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوشش ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ قابل اعتبار بھی ہوں، قابل اعتماد بھی ہوں۔ ویسے تو ہم لکھ دیتے ہیں باوثوق ذرائع، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات آپ تک پہنچائی جائے وہ بات بڑی ذمہ دار طریقے سے اور بڑے ذمہ دارانہ ذرائع کے اوپر بیس کرتے ہوئے آپ سے شیئر کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب کا جو سرد موری کا ایک سلسلہ چل رہا تھا امریکہ کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے FATF، اس کی وجہ سے IMF، اس کی وجہ سے معاشی پریشر، اس کی وجہ سے باقی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کا پاکستان کو صورتحال کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اوورآل وہ سارا ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے، یعنی اس میں سعودی کنگ نے ایک رول پلے کیا ہے اور امریکن کے ساتھ عمران خان صاحب کا ایک کوآرڈینیشن کا ایک پروسیس، طریقہ، ایک میکنزم بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا چونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو ایک آئیڈیلزم کے وہ کس لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، IMF کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ اب 3 سال، 3.25 سال کا عرصہ گزر گیا تو اس کا انتظار کیا گیا کہ کیا وہ تھوڑی پرواز خان صاحب کے نیچے آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو سعودی عرب کے دورے کے دوران اس کو آبزرو کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب کی پرواز کافی نیچے آ چکی ہے۔ جب آپ پانی کے اندر اترتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے۔ عمران خان صاحب جب تک پانی کے اندر نہیں اترے تھے، اقتدار میں نہیں آئے تھے، باہر سے بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے، تب تک تو صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ جب اقتدار میں آئے، پھر ایک وزیر خزانہ، پھر دوسرا وزیر خزانہ، پھر IMF کا دباؤ، پھر FATF کا معاملہ، پھر امریکی دباؤ، پھر امریکی صدر کا فون نہ کرنا، پھر سعودی عرب کے رولرز کا ناراض ہو جانا، یہ ساری چیزوں کو جب ایگزامن کیا گیا، دیکھا گیا تو عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا احساس ہوا۔ تو ابھی سعودی عرب کے دورے کے دوران عمران خان صاحب کا بیہیو مختلف تھا اور وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں دیکھے گئے، اور اس پہ سعودی کنگ نے ایک رول پلے کرتے ہوئے امریکنز کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کروا دی ہے، جس کو ہم پازیٹیو اس سینس میں لے سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اوپر جو ایک بہت بڑا معاشی پریشر ہے وہ کم ہوگا۔ نہ صرف امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیشن کروائی گئی ہے بلکہ سعودی عرب نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو اس معاشی کرائسس سے نکالے گا۔ اور جواباً عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم ہر صورت میں خواہ کچھ بھی ہو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس پہ ہمسایہ اسلامی ممالک کا پریشر ہو، کسی کا دباؤ ہو، کسی کی بلیک میلنگ ہو، کچھ بھی ہو، ماضی میں جو کچھ ہوا اب وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہاں پہ ایک بڑی ہیلدی اور ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو چیزیں سردموری کا معاملہ تھا، امریکہ اور پاکستان کے درمیان تھا، وہ ایک طرح سے آئس بریک ہوئی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں، اور وہاں پہ واضح معاہدے اور چیزیں کچھ بلیک اینڈ وائٹ پہ ہیں، کچھ امیدیں، کچھ وعدے، کچھ پیسے فوری طور پہ دینے کا معاملہ۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کی جائے۔ دوسری خبر، آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہوگا کہ دورہ سعودی عرب کے دوران بڑے مؤدب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگیں دونوں نیچے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھی ہوئی۔
اگر سعودی کنگ کے ساتھ آپ ان کی تصویر دیکھیں جو میں دکھاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ماضی میں جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کنگ کی طرف بیٹھتے تھے اب اس دورے میں ایسا نہیں ہے. تو اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کا جو پچھلے 1-2 وزٹس اور 1-2 ملاقاتوں میں اور پاکستان کے دورے کے دوران جو سعودی کنگز کے ساتھ جس طرح رویہ رہا، جس طرح گفتگو کا سٹائل رہا، بالکل گورا سٹائل، محمد کامون یہ وہ، اور اس پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اس طرح کوئی بلاتا نہیں، ہمیں تو ہز ایکسلنسی اور پروٹوکول اور القابات اور خطابات کے بغیر کوئی بندہ مخاطب کر ہی نہیں سکتا، ہمارے تو گھر والے بھی اس طرح نہیں بلاتے. تو وہ چیزیں پھر بریفنگ اور ڈی بریفنگ ہوئی. باقاعدہ طور پہ سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ ڈپلومیٹک جو نامس ہیں جس کا امریکنز بھی خیال رکھتے ہیں تو پلیز اس کا خیال رکھا جائے اور یہ مہربانی کی جائے جو سعودی رولرز ہیں، کنگ ہیں، ان کو کس طرح سے ملنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح مخاطب کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے اور کس طرح ساری چیزیں ہونی ہیں، تو وہ اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب دورہ شروع ہوا تھا، اب دوبارہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہوں ود فوٹوگرافس کہ اب آپ نے تبدیلی دیکھ لی. تبدیلی چونکہ عمران خان صاحب کا سلوگن ہے تو ہم یوٹرن بھی لے لیا کرتے ہیں کبھی کبھی، بلکہ اکثر لے لیتے ہیں. تو تبدیلی کسی وقت بھی وہ اچھی لگتی ہے، تبدیلی آنی چاہیے. اچھا، ایک اور بات کہ جو طالبان سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی کہ افغانستان کے حالات اور واقعات اور مسائل اور فائنینشیل کرائسس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے. تو اس پہ بھی ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس حوالے سے بھی سعودی عرب نے اور قطر نے کہا ہے کہ وہ رول پلے کریں گے، لیکن پاکستان اپنا رول پلے کرے. اور کچھ گلے شکوے بھی ہوئے، کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں بھی ہوئیں، کچھ ایسی گفتگو ہوئی کہ جس میں امریکنز کی طرف سے ایک پوری ایجنڈا ود پروف اور ساری چیزیں وہاں پہنچائی گئی تھیں اور وہ بھی رکھی گئیں. اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان کو اپنی لائن لینگتھ کو کلیئر کرنا ہوگا اور سیدھی پالیسی بنانی ہوگی افغانستان کے حوالے سے. ڈوئل فیس والا معاملہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہوگا. گڈ بیڈ کے چکر سے ماضی کی طرح اب نکلنا ہوگا اور اپنی کلیئرٹی کرنی ہوگی اور امریکہ کے ساتھ جو بات ہوتی ہے اس کو اسی سینس میں لیے جانے کی ضرورت ہے. پولیٹیکلی عمران خان صاحب نے کمٹ تو کیا، لیکن عمران خان صاحب کی طرح پہلے نواز شریف صاحب بھی کمٹ کرتے رہے اور وہ ایسی پالیسیز کے اوپر اپنا ایک سٹانس رکھتے تھے. لیکن یہ پالیسیز خراب کہاں سے ہوتی ہیں، پاور بیلنس کہاں پہ ہے. پنڈی اگر اپنا رویہ یا اپنا فیصلہ یا اپنا سٹائل کچھ اور رکھتا ہے تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ پریکٹیکلی فارغ ہو جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ اس حوالے سے بھی وعدے کیے ہیں، وہ کس طرح اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتے ہیں. فیض حمید صاحب کے بارے میں میں اس موقع پہ اس کو ٹچ نہیں کروں گا، خبر میرے پاس وہ بھی ہے، وہ دوبارہ وی لاگ میں پیش کی جائے گی کہ وہاں پہ ان کے حوالے سے کیا سفارت کاری ہوئی ہے اور امریکنز کو، سعودیز کو، باقی لوگوں کو کیا کہا گیا کہ وہ اپنا رول پلے کریں. تو سر دست پاکستان کی جو معاشی صورتحال تھی، جو معاشی پرابلمز تھے، وہ ساری چیزیں ایڈریس کی گئی ہیں. خاص کر پاکستان کو سپورٹ کیسے کیا جائے، پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا کیسے جائے. اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب بھی پاکستان کرائسس میں آتا ہے تو فوری طور پہ سعودی عرب اور کچھ دیگر ممالک میدان میں کودتے ہیں اور ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی بیسک کچھ وجہ تو ویسٹ ہے، کچھ وجہ تو امریکہ ہے، کچھ وجہ کچھ اور ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے جس کے حوالے سے ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ پاکستان اگر معاشی طور پہ ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، دیوالیہ ہوتا ہے، تو پھر ایک بڑی جو نیوکلیئر پاور ہے
اس کے کلیپس ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اور سعودی عرب اس کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے. یہ پھر کبھی صحیح کہ سعودی عرب کا پاکستان کی ایٹمی قوت پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن کیا ہے، اور سعودی عرب اس معاملے میں بھی بڑا سینسٹیو ہے. پھر انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے. ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی ہمارا چینل ضرور کریں تاکہ بر وقت آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن اور بریکنگ نیوز ملتی رہے. بہت شکریہ.